السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن شفا خانہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک بہت ہی انمول ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو وظائف میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہیں اور ہر انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ آج کل جس کو بھی دیکھو وہ بندش کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، رزق کی تنگی کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں، تو یہ شکوے کرتے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات کبھی اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں تو انسان بڑا غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، الٹے سیدھے جاہل پیروں کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ایک دکان کھولے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر بندش ہے، آپ کے اوپر جادو ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ناراضگی کی علامات ہوتی ہیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیتے ہیں نا، اللہ پاک اس دنیا کو آپ کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ آخرت کا حساب الگ ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا جو عذاب دنیا کے اندر میں اس کو دوں گا کہ اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا۔ تو معیشت سے تنگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق سے برکتیں اٹھا لیں گے۔ جتنا بھی کمائیں گے پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آ سکتی آپ کو یہ بات۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے انسان کو جھک جانا چاہیے اور اللہ سے انسان کو مانگنا چاہیے۔ وہی ذات ہیں جو آپ کی ہر مشکل میں آپ کی مشکل کے روا ہیں، وہی ذات ہیں جو آپ کی بندشوں کو کھولنے والی ہیں، وہی ذات ہیں جو سب کچھ کر سکتی ہیں، آپ کے حالات پر رحم کرنا بھی وہی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسانوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں ان اعمال کی طرف جس سے انسان اپنی اللہ کی جو برکتیں ہیں وہ کیسے سمیٹے۔ تو اس کے لیے علماء نے اور بزرگوں نے بہت سارے اکثیر وظائف بتائے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کی پابندی کرے تو اللہ رب العزت خزانہ غیب کے ان کے اوپر دروازے کھول دیتے ہیں، ہر مشکلات کے حلوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وظائف کو مسبب الاسباب نہ جانا جائے، بلکہ وہ جس ذات کے لیے پڑھے جا رہے ہیں وہی ذات سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی کامل ذات وہی ہے، اور انہی نے مسائل کو حل کرنا ہے، اس نیت سے پڑھے جائیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ 15 شعبان آ رہا ہے، اس سے منسلک بھی کچھ ہے ہو، تو اس میں صرف یہ ہے کہ وظائف گھٹائے جائیں، اللہ کی عبادت زیادہ کی جائے۔ جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، جب اللہ راضی ہو جائے گا اس کی مخلوق آپ سے بالکل راضی ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے آپ سر جھکانے والے بن جائیں، اللہ دنیا کو آپ کے آگے جھکا دیں گے، صرف آپ اللہ کے سامنے اخلاص سے سر جھکانے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے کہ رزق کی بندش کے لیے بڑی پریشانی صورتحال ہوتی ہے انسان کے اوپر، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آپ نے آیات 71 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ آپ ناغہ نہ کریں اس اعمال سے، انشاءاللہ میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات کے اوپر قوی یقین اور امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات اتنے بدل چکے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کے درمیان کی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے، اللہ پاک میری رزق کے اندر وسعتیں عطا فرما دے، اور یہ دعا وضو کے درمیان کی دعا لازمی پڑھا کریں، یہ دعاؤں کے بڑی برکات ہیں۔ چند دن آپ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے خزانہ غیب کیسے حقیقت میں آتے ہیں۔ پر ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے آج کل یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ ابھی چند منٹ پہلے کچھ بندے آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے رزق کی تنگی کا شکوہ کیا، تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت لکھ کے دی ان کو وظائف کے طور پر، کہ میں نے کہا آپ فلاں نماز کے بعد یہ کرا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتری فرمائیں گے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا تھا کہ ان کی عمر 35 سال ہو گئی تھی، ان کو قرآن پاک کی وہ آیت ان سے پڑھی نہیں جا رہی تھی۔
اب وہ شرم کے مارے کسی سے قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہتے. تو یہ ہمارے مسلمانوں کا ایک المیہ ہے، خدا را اللہ کے سامنے جھک جائیں. نہیں تو اللہ رب العزت نے یہ حالات، واقعات، حکمران، مہنگائی، یہ ساری کس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے، اللہ اپنی مخلوق کو آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے جھکا دیں گے. اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بن جاؤ، تو پھر دیکھو دنیا کیسے آپ کے اوپر رشک کرتی ہے اور کیسے آپ کے حالات سیٹ نہیں ہوتے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.